مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کیے بغیر آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی مثالیں پیش کروں گا۔ سیرت میں ایسی مثالیں بے شمار ہیں، احادیث میں بھی اور صحابہ کے اقوال میں بھی، کہ مسلمان کے قول و فعل کی اچھی تعویل کرو۔ اگر مسلمان کے قول و فعل کی تعویل نہیں کرو گے تو آپس کی اجتماع نہیں ہوگا۔ جب افتراق ہو جاتا ہے تو مسلمان کی صحیح بات کو غلط بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جب آپس میں اجتماعیت ہوتی ہے تو مسلمان کی غلط بات کو اور مسلمان کے برے فعل کو اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے آ کر آپ سے براہ راست عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے اس کے زنا کے فعل کی، اس کے اعتراف کرنے کے باوجود آپ نے اس کے گناہ زنا کے فعل کی تعویل کی، حالانکہ وہ خبر دے رہا ہے، خبر نہیں دے رہا ہے، اعتراف کر رہا۔ ایک ہوتا ہے مخبر، ایک ہوتا ہے معترف۔ معترف کی خبر زیادہ یقینی ہے، اعتراف کرنے والے کی بات زیادہ یقینی ہے، وہ خود اعتراف کر رہا ہے اپنے بارے میں۔ سنو، ہم تو مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں، مخبر کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں، ہاں بھئی یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ کہیں کہ تمہارے پاس مومن کے بارے میں بہتر سے بہتر، بزرگ سے بزرگ، اچھے سے اچھا آدمی اگر تمہارے پاس آ کر مومن کے بارے میں کوئی سچی بات بھی کہتا ہے اس کے خلاف، تو تم اس کو فاسق سمجھ کر، اس کو فاسق سمجھ کر اس کی بات کا انکار کر دینا، اگر آپ اس کا اجتماع چاہتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے ایک اچھے بزرگ کی شکل میں، اور بڑی نورانی اور بڑی وجاہت کی شکل لے کر آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ فلاں مسلمان نے یوں کیا ہے۔ پھر مسلمان آپس میں اس بات کو دہراتے ہیں، ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بات پھیل جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے اور فلاں نے خبر دی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تم سے یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں اس آدمی کو شکل سے اچھی طرح جانتا ہوں، سامنے آئے گا تو بتلا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یقیناً شیطان تھا، اب وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مخبر کی خبر پر، اس کی خبر پر، مخبر کی خبر پر، اگر مخبر اگر خبر دے فلاں نے یہ کیا ہے، تو مومن کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ وہ اس کی خبر کا یقین کرے یا اس پر کوئی قدم اٹھائے، ہرگز نہیں۔ بلکہ چاہیے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر کہ اس شخص کے بارے میں شکایت کی اور یہ کہا کہ فلاں شخص ہے جو آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، اگر تو اپنی بات میں، اگر تو اپنی ساری بات میں سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو فاسق ہے۔ یعنی دونوں دروازے بند کر دیے کہ تم سچ بول رہے ہو تب بھی تمہاری بات نہیں سن سکتے ہم، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تب بھی تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ ایسا اچھا جواب دیا، ایسا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تم سچ بول رہے ہو ایک مومن کے بارے میں، حالانکہ وہ اس مومن کے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہے جو خود امام شافعی کے متعلق ہے، فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو، تو تم چغل خور ہو، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات میرے پاس ہرگز لے کر نہ آئے،
اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے، میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہونا چاہیے۔ لا يبلغني احد من احد شيئا، لا يبلغني احد من اصحابي ان احد شيئا اني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، کہ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہ پہنچے تم میں سے کسی کے بارے میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے نکلوں میرے سینے سب کی طرف سے صاف ہو، کیونکہ لوگ خبروں پر یقین کر کے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو ایسا سنا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، عبداللہ ابن مبارک جو حدیث کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، امام المحدثین کہلاتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک امام اوزاعی کے پاس آئے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ ابن مبارک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا بدعتی آیا ہوا ہے اور بڑی بدعت پھیلا رہا ہے، اس سے تم بہت بچ کر رہنا، نہ اس کی بات سننا نہ اس کو پاس جانا، اور اسے بچ کر رہنا۔ حضرت مبارک نے پوچھا امام اوزاعی سے کہ یہ کون آدمی ہے جو علاقے میں بدعت پھیلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نام ہے ابو حنیفہ، اس کا نام ہے، نہ اس کے پاس جانا، جی ہاں، نہ اس کی بات سننا، اور یہ بڑا بدعتی ہے۔ مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے اس آدمی کو حقیقت بتلانی ہے۔ کہتے میں گیا اور میں نے 3 دن تک امام صاحب کے ایسے ایسے مسائل جمع کیے جو بہت ہی اہم مسائل تھے۔ 3 دن تک میں نے جمع کیے، ایک کاپی بنائی جس میں میں نے اہم سارے مسائل لکھے، اہم، اور جگہ جگہ کہیں کہیں نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، اور میں اس کو کاپی کو ہاتھ میں لے کر امام اوزاعی کے مشین میں ٹہلنے لگا۔ ان کی نظر پڑی کاپی پر، پوچھنے لگے کہ خراسانی بھائی ہاتھ میں تمہاری کاپی کیسی ہے؟ کہنے کہ کچھ نہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں میں نے اپنے لیے لکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے دکھلانا، کہ میں نے کاپی ان کو دے دی۔ وہ صبح سے لے کے شام تک اس کاپی کو پڑھتے رہے، اور جب پوری ہو گئی تو مجھ سے یہ کہا کہ یہ کاپی جس شخص کی بھی ہے، جس نے بھی لکھوایا مسائل، جس کے بھی یہ مسائل ہیں، اس شخص کا علم سب سے زیادہ گہرا علم ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس آدمی کی خدمت میں جا کر رہو اور اس سے علمی فائدہ اٹھاؤ۔ خوب تعریف کی۔ پھر پوچھا انہوں نے امام اوزاعی نے کہ یہ تو بتاؤ یہ آخر یہ آدمی ہے کون؟ یہ آدمی ہے کون جس کے مسائل اتنے دقیق اور اس کے استنباط اور مسائل کا نکالنا احادیث اور قرآن سے اتنی باریکی سے، آخر ہے کون یہ؟ تو عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بدعتی کے پاس مت جانا اور اس سے بچ کر رہنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ لوگ سنی ہوئی بات پر ایسا یقین کر لیتے ہیں، جی ہاں، یہ وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کی ایک بات کہ مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آدمی خبر دے کہ ایسے شخص کی خبر کا کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں زنا کا اعتراف کرنے والا خود حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ ایسا میں نے زنا کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زنا کے اعتراف پر اس کے زنا کی تعویل کی۔ تعویل یہ کی کہ نہیں تم کیا جانو زنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہوگا، تم اس کو زنا کہہ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے۔ کہ تم نے عورت کو بوسہ لیا ہوگا، اس کو تم زنا کہہ رہے ہوگے۔
جی میں نے زنا کیا ہے، تو تم نے عورت کو اشارہ کیا ہوگا آنکھ سے، اس کو تم زنا سمجھ رہے ہوگے کہ نہیں جی میں جانتا ہوں میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ زنا سے انکار کر کے واپس چلا جائے، لیکن ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو۔ زنا کرنے والے کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو، اور حد قائم کرنے والا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک مومن پر حد کیوں قائم کی جائے، اور ایک مومن کو زانی ثابت کیوں کیا جائے، ایک مومن کو زانی کیوں ثابت کیا جائے، ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے۔ نبی کی تو کوشش یہ ہے کہ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے، اور زنا کرنے والی کوشش یہ ہے کہ اس کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ، جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ، وہ اس کو تقاضا کر رہا ہے۔ حضرت علی کے یہاں چور پکڑ کر لایا گیا، کیا ہوا کہ جی اونٹ چرایا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے بات کی اور تعویل کی اس کی چوری کی، اور اتنی عمدہ تعویل کی، حضرت علی نے فرمایا کہ اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم نے اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا، وہ کسی دوسرے کا نکلا، اس نے تمہیں چور کہہ دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعویل کی، مومن کے فعل کی تعویل۔ حضرت علی نے کوشش کی کہ چوری ثابت نہ ہو۔ اس زمانے کے مسلمان، بلکہ اچھے پڑھے لکھے مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا گناہ ثابت ہو، اور وہاں نبی سے لے کر صحابہ تک ہر ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، گناہ ثابت نہ ہو۔ اگر وہ اعتراف کر رہا ہے تب بھی اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ نہیں اس کا گناہ ثابت نہ ہو، یہ انکار کرتے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تعویل کی، اور تعویل یہ کی کہ اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھے ہوگے، یہ دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا۔ چور نے کہا نہیں جی میں نے تو دوسرے کا سمجھ کر کھولا ہے، حالانکہ چور کو بچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں ہے کہ میں اگر یہاں آج بچ گیا تو کل آخرت میں کیا ہوگا۔ چنانچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا ہاتھ کاٹنے کے لیے، تیل گرم کرایا خون روکنے کے لیے، ساری تیاری ہو گئی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے، پھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر پوچھا چور سے بھئی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ گویا اب تک کوئی بات ہوئی نہیں۔ اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو چوری نہیں کی۔ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، بھائی جاؤ چھٹی تمہاری۔ ادھر تیل گرم کیا ہوا ہے، ادھر جلاد منتظر ہے، حضرت علی حکم دے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاوے۔ اس نے مجھے کوئی چوری نہیں کی، فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری، تو چلا گیا۔ علی رضی اللہ تعالی سے لوگوں نے کہا مومنین اس نے تو اعتراف کر لیا تھا۔ فرمایا ہاں میں نے اس کے اعتراف پر اس کو پکڑا تھا، اس کے انکار پر اس کو چھوڑ دیا۔ مومن انکار کر رہا ہے نا، مومن انکار کر رہا۔ ایک مومن اگر اپنے گناہ کا انکار کر رہا ہے تو آپ کیوں مزید ہیں کہ نہیں آپ نے گناہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن کی نجات اور اس کی عزت نہیں چاہتے۔ اگر مومن کی نجات عزت چاہے گا مومن کے فعل کی تعویل کرے گا، اس کے اعتراف کو قبول کرے گا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے چوری، اس نے انکار کیا میں نے چوری نہیں کی، چھوڑ دیا اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ جب تک مومن کی قول و فعل کی تعویل نہ کی جائے اس وقت تک آپس کا اجتماع ممکن، یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے آپس کی اجتماعیت کے لیے کہ مومن کے قول و فعل کی تعویل کی جائے کہ نہیں مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگ اڑتی اڑاتی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں،
اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے. اس لیے حدیث میں حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو. مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، کیسا بھی ہو، کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو. مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تم نے شیطان کا مقابلہ نہ کیا، تو شیطان تمہارے درمیان عداوتیں، تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا، تمہارے دلوں میں بدگمانی پیدا کر کے. اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یا تمہارے کان میں شیطان کوئی ایسی بات ڈالے کسی مومن کے بارے میں، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ مومن ایسا نہیں کر سکتا. ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. عجیب قصہ ہے کہ جاؤ اور بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر لاؤ. ان کو اطلاع ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی آ رہا ہے. انہوں نے اپنی زکوٰۃ کا بہترین مال چھانٹ کر الگ کر لیا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اور یہ طے کیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اور آپ کے ساعی کو، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو، ہم اپنی بستی سے باہر نکل کر ان کا استقبال کریں گے. کیونکہ جب امت میں اطاعت اور امت میں فرائض کی ادائیگی کا مزاج بنے گا اور اس کا ماحول بنے گا، تو منافقین سے یہ ماحول اور یہ صورتحال برداشت نہیں ہوگی. یہ پکی بات ہے. اس لیے کہ نفاق تقاضا کرتا ہے نافرمانی کا، اور نفاق تقاضا کرتا ہے آپس کے افتراق کا. نفاق کا مزاج یہ ہے، تو منافق سے برداشت نہیں ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی اس میں اجتماعیت اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ایسا شوق. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحابی آ رہے ہیں اور یہ سب اس کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اس منافق نے راستے میں ان صحابی سے ملاقات کی. کبھی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس منافق نے یہ کہا صحابی سے، تمہیں حالات کی خبر ہے؟ کیا حالات ہے؟ اسے اللہ معاف فرمائے. اس زمانے میں کیا عرض کروں، بڑے سے بڑے لوگ، علم، عقل، فہم رکھنے والے، کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ جس بات کو سن لیتے ہیں اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے بڑھا دے. چنانچہ یہ صحابی اکیلے منافق نے یہ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کیا حالات ہیں؟ بنو مستلق کا پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے شیطان کا کام کہ وہ ایمان والوں پر مسلط ہو کر ان کے دل میں ایمان والوں کی طرف سے ایسی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے کہ آدمی خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا. تو سنو، یہ عجیب قصہ ہے. انہوں نے، منافق نے یہ کہا کہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ پورا قبیلہ عمدہ زکوٰۃ کا مال چھانٹ کر ادا کرنے کے لیے صحابی کے آنے کا منتظر ہے، اور پورا قبیلہ ان کے استقبال میں بستی سے باہر نکلا ہوا ہے. چنانچہ منافق نے یہ کہا کہ وہ پورا قبیلہ باہر نکلا ہوا ہے بستی سے آپ کو قتل کرنے کے لیے. وہ آ رہے استقبال میں اور اکرام میں کہ ہم باہر نکل کر استقبال کریں گے اور پھر اپنے
قبیلے میں ان کو لے کر جائیں گے اور ان کو زکوٰۃ کا مال ان کے حوالے کریں گے۔ یہیں سے صحابی واپس ہو گئے آدھے راستے سے، تحقیق نہیں کی۔ جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جا رہا تھا، راستے میں بات معلوم ہوئی کہ پورا قبیلہ میرے قتل کے لیے بستی سے باہر نکلا ہوا ہے، پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرو کیا کرنا ہے۔ مشورہ ہوا آپ کی مجلس میں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ رات کا انتظار کیا جائے اور رات کو اچانک حملہ کر کے اس پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے۔ اتنا بڑا قدم، پورے قبیلے کو، ایمان والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آپ کے سائی کا استقبال کرنے والے۔ جی ہاں، فیصلہ یہ ہوا ایک آدمی کی خبر پر، ایک آدمی کی خبر کرنے پر یہ فیصلہ ہوا۔ ادھر تو یہ فیصلہ ہوا مشورے میں، ادھر قرآن نازل ہو گیا۔ اے تمام ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی منافق، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا، فتبینوا، تحقیق کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی خبر پر کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تمہارے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی اور حسرت کے کچھ نہ ہو۔ کوئی آیت نازل ہوئی، آپ نے فوراً روک دیا اپنے دستے کو حملہ کرنے سے اور تحقیق کی، بتاؤ تحقیق کرو کیا 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 حقیقت ہے۔ بھائی ہم تو زکوٰۃ دینے کو تیار ہیں اور ہم تو آپ کے آدمی کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے آدمی کیوں نہیں بھیجا؟ اور ان لوگ اس زکوٰۃ کو وصول کرنے والے کے نہ آنے پر اتنے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے آپس میں کہ شاید ہمارے مال کی، ہماری کمائی میں کوئی شک ہے یا ہماری کمائی حلال نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا آدمی بھیجیں گے اور آدمی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مال کمانے میں ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹا ہے کہ ہماری زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ خود حاضر خدمت ہو، ساری زکوٰۃ لے کے خود آ گئے، اے رسول اللہ سچی بتائیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا گناہ ہوا کہ آپ نے ہمارا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے آدمی وقت پر آیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ کسی منافق نے درمیان میں ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کسی میں کوئی ذرہ برابر عقل ہے اور کسی میں ذرہ برابر خیر کی کوئی کسی سے امید ہے تو ایسے واقعات ایسے لوگوں کی سمجھ کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا، اے ایمان والو، مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ اس لیے کہ شیطان تمہارے دلوں میں ایسی باتیں ڈالے گا مومن کی طرف سے کہ جس سے تمہارے درمیان، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا بالکل اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے کہ عرب کی زمین میں بتوں کی پوجا کی جائے گی، مجھے اس کا خطرہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ شیطان تمہارے درمیان تفریق اور تمہارے درمیان رنجشیں پیدا کرے گا، مجھے اس کا خطرہ ہے۔ اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے غیر کی عبادت کرو گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات ہے یہ کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ اس لیے قرآن نے شروع یہاں سے کیا ہے، پہلے سب سے پہلے دلوں میں مومن کے آنے والے خیالات کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوتی ہے۔ ولا تجسسوا، جب خبر آتی ہے کوئی تو آدمی تحقیق کرتا ہے کہ بھئی چلو تحقیق کرو، کہ نہیں، تحقیق کرنا مومن کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، تحقیق کرنا تو فاسق کے فسق کو ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھو فرق دیکھو، ورنہ امام اور قاضی کو بھی اس کا حکم نہیں ہے کہ وہ کسی مجرم کے جرم کی تحقیق کرے۔
ہاں مسلمان کی جان، مسلمان کے مال کے ضائع ہونے کا اگر اندیشہ ہو کہ اگر تحقیق نہ کی گئی تو مسلمان کی جان یا مال ضائع ہو جائے گا تو تحقیق کرنے کا حکم ہے، ورنہ قاضی کے لیے بھی جائز نہیں اور امام کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، گناہ کی تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے، گناہ کی تعویل کرنے کا حکم ہے۔ گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے اور تعویل کرنا ثواب ہے۔ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے اور مسلمان کے گناہ کی تعویل کرنا ثواب ہے۔ سنو غور سے بات، مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنا حرام ہے جی فلاں مسلمان نے یہ گناہ کیا ہے، تحقیق کی اجازت نہیں، تحقیق کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں فلاں مسلمان نے فلاں مسلمان کا مال قبضہ لیا ہے، یہ تحقیق کرو، لیکن گناہ کی تحقیق نہیں۔ جہاں مسلمان کے جان اور مال یا اس کی عزت کی کو خطرہ ہے وہاں تحقیق کرنے کا حکم ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مایا ولا تجسسوا ولا تجسسوا، مسلمان کے گناہ کی تحقیق مت کرو، مسلمان گناہ کی تحقیق مت کرو۔ کیوں؟ اگر تحقیق کرو گے گناہ ہوا ہے اور تحقیق کرو گے تو تم مسلمان کو بدنام کرنے اور مسلمان کو بے عزت کرنے کے مجرم ہوگے، کسی کو گنجائش نہیں۔ فرمایا ولا تجسسوا کہ مسلمان کے عیب تلاش مت کرو، اس لیے کہ جو شخص مسلمان کا عیب تلاش کرے گا وہ اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں، مرے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب کے اندر مبتلا نہ کرے۔ دیر سویر وہ آدمی وہ گناہ کرے گا جس گناہ کے بارے میں اس نے مسلمان کو بدنام کیا ہے۔ یہ نہیں مسلمان نے گناہ نہ کیا ہو، نہیں، اگر گناہ کیا ہے مسلمان نے تب بھی اس کے گناہ کی خبر کرنے والا اور اس کے عیب کو بیان کرنے والا اس عیب میں مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں، وہ انتظار کرے، وہ کیا کرے؟ انتظار کرے کہ اس کا نمبر کب آتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے گناہ کی تحقیق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو مسلمان کے گناہ کی تحقیق کریں اور جو مسلمان کے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت خیر کا اور اصلاح کا کام نہیں لیتے۔ دیکھو بہت ضروری بات ہے، آپ اس لیے کہ ہم تو گشت بھی کر رہے ہیں، ہم تو تعلیم بھی کر رہے ہیں، ہم دعوت بھی دے رہے ہیں، نہیں، اللہ اصلاح کا کام لیں گے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام لیں گے ہی نہیں ان لوگوں سے جو مسلمان کے عیب کو تلاش کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا عیب تلاش کرنے والا آدمی مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے۔ جو آدمی مفسد ہے وہ مصلح کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص کیا ہے؟ فساد پیدا کرنے والا ہے، اللہ ایسا آدمی سے اصلاح کا کام کیسے لے لیں گے؟ واہ پکی بات ہے، قرآن میں ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے، جی اللہ جانتے ہیں، جی ہاں واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اس کام کا نہج سیرت ہے، اس کام کا نہج سیرت ہے، بہت آسان بات ہے۔